فرندگی صاحب، جیسا کہ سلامتی کونسل کا بیان ہے اس میں کہا گیا ہے کہ داعش اور جبہت النصرہ جیسے دہشت گرد گروہوں کے اقدامات قابل مذمت ہیں اور ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ داعش اور جبہت النصرہ کا مقابلہ کرنے کی بات تو کی گئی ہے، کیوں نہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو ذرائع ان کی مدد کر رہے ہیں ان کا بھی ہم مقابلہ کریں گے؟ جبکہ دیکھا جاتا ہے کہ دنیا میں کسی ایک دہشت گرد کے خلاف اگر کوئی فرد جرم عائد ہوتی ہے تو اس کے تمام وسائل، تمام ذرائع، تمام اس کے بینک اکاؤنٹس دنیا کسی بھی ملک میں منجمد کر دیے جاتے ہیں۔ تو کیوں نہیں ان دہشت گرد گروہوں کے ذرائع کاٹے جاتے، ان کی رسد رسانی کے راستے کیوں نہیں منقطع کیے جاتے؟ اس کی بات کیوں نہیں سلامتی کونسل کے بیان میں کی گئی؟ بالکل بجا آپ کی بات ہے، بالکل بجا سوال کیا آپ نے کہ اگر آپ واقعتاً داعش سے لڑنا چاہتے ہیں، آپ جبہہ نصرہ سے لڑنا چاہتے ہیں، تو یہ داعش اور جبہہ نصرہ دہشت گرد گروہ کے ساتھ ساتھ ایک تکفیری سوچ، نظریہ بھی رکھتے ہیں، اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے وہ کون سے ممالک ہیں جہاں سے یہ تکفیری سوچ جنم لے رہی ہے اور جہاں سے یہ پوری دنیا کو ایکسپورٹ ہو رہی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ کیا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ وہ اپنے فیصلے آزادانہ طور پر کر سکے؟ کیا ان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ سعودی عرب کو، کویت کو اور جو دیگر امریکی اتحادی اور پٹھو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو زبردستی جن کو برطانیہ نے مسلط کر دیا تھا کوئی 100 سال قبل، کیا ان کے خلاف وہ کوئی بات کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس وقت داعش کے سارے اکاؤنٹس جو ان کی پوری سوشل نیٹ ورکس پہ، سوشل ویب سائٹس پہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں، ان کی اکثریت جو ہے وہ سعودی عرب سے کنٹرول ہو رہی ہے، سعودی عرب سے چلائی جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کو ساری سپورٹ، ساری فنڈنگ سعودی عرب سے مل رہی ہے، قطر سے مل رہی ہے، کویت سے مل رہی ہے۔ جانتے بوجھتے وہاں کی حکومتیں بھی اس عمل کا حصہ رہی ہیں۔ تو کیا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل سعودی عرب کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس کا جواب ہے نفی میں۔ آف کورس ظاہری بات ہے کہ سلامتی کونسل کے جو فیصلے ہیں وہ امریکی مفادات کے تابع ہیں، وہ اسی حد تک جاتے ہیں جہاں تک امریکہ کو بات سمجھ میں آئی ہوئی ہوتی ہے، اور امریکہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ بشار الاسد کے ساتھ سیاسی طور پہ ہی معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے اور اس مسئلے کا کوئی جنگی حل ممکن نہیں ہے۔ یہ دو باتیں ان کو کلیئر ہیں۔ باقی کیا وہ داعش کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ جبہہ نصرہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں جناب، میرا کوئی ایسا خیال نہیں ہے۔ وہ داعش اور جبہہ نصرہ کو اس خطے میں باقی رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے جو اپنے انٹرسٹ ہیں، ان کی افواج کے یا جو ان کے تزویراتی مفادات ہیں، وہ خطے کو انسٹیبل رکھنے سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ خطہ انسٹیبل رہے، کوئی بھی ملک جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہو سکے، ترقی نہیں کر سکے۔ ایک ایک کر کے انہوں نے خطے کے تمام ملکوں کو تباہ کیا ہے۔ یہ سلسلہ صرف سیریا تک محدود نہیں ہے، انہوں نے یہ کام عراق میں کیا ہے۔ عراق میں روزانہ پے در پے دھماکے دیکھ رہے ہیں آپ۔ یہی فکر جو کہ شام میں یہ کام کر رہی ہے، یہ تکفیری سوچ جس کو وہابی آئیڈیالوجی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی جا کے مسلمانوں کو کافر کہنا، ان کو قتل کرنا، یہی کام عراق میں بھی کر رہے ہیں۔ تو داعش کا مقابلہ آپ ایک صرف شام کی حد تک بات نہیں ہے، عراق میں اب افغانستان میں آ رہے ہیں، پاکستان میں آ رہے ہیں۔ یہ جو سوچ ہے اور یہ جو فکر ہے، اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نہیں کرے گی۔ وہ اس حد تک ان گروہوں کے خلاف جائیں گے جہاں تک ان کے مفادات ان کو اجازت دیں گے۔ خود مسلمانوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو سعودی گورنمنٹ اپنا خطے میں اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے اس آئیڈیالوجی کو سعودی عرب سے لے کے انڈونیشیا تک جو پروموٹ اور ایکسپورٹ کر رہی ہے، اس سلسلے کو رکنا چاہیے۔ یونائٹڈ نیشن اگر چاہتی ہے کہ یہ فتنہ ختم ہو سکے، دہشت گردی ختم ہو سکے جو ایونچولی ان کو بھی ڈیمیج کرے گی اور کسی حد تک کر رہی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو سوال آپ نے کیا کہ ان کے جو سہولت کار ہیں، میں پاکستان کی زبان میں کہوں گا، ان کو پکڑا جائے، ان کو بند کیا جائے، ان کو انٹیروگیٹ کیا جائے اور پتہ کیا جائے کہ کون لوگ ہیں جو اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ جی